اب یہ علی محمد خان صاحب، اب یہ تو پنجاب اور سندھ تو چلے کہتا رہا ہے کافی عرصے سے، پنجاب بھی یہی کہہ رہا ہے، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ریلیف تو مل رہا ہے، عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، سپریم کورٹ چاہتی ہے بات چیت ہو، اور یہ خواہش عمران خان صاحب کی ہے، تو پھر جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کل وہ تھے اور آج کل آپ تھے اور آج وہ ہیں اس پوزیشن پہ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میرے خیال میں غلطیاں سب طرف سے ہوئی ہیں، اور یہ لوگ اگر گلا کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ اس ملک نے 4 بار ان کو ریٹرن کیا ہے اس جماعت کو حکومت میں. اس بار تو چلو ایک بین الاقوامی مداخلت سازش یا اس کو آپ جو بھی کہیں اس کے ذریعے آئے، ایک بہت ہی ایک غلط طریقے سے یہ سارا ہوا. لیکن بہرحال حکومت میں تو آئے سال یہ گزار دیا ہے. جاوید لطیف صاحب نے ایسے بولے بن رہے ہیں جیسے کوئی کل حکومت میں بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں سوال کس سے کر رہے ہیں. آسمہ شیرازی صاحبہ پتہ نہیں ملک کی وزیر اعظم ہیں یا چیف جسٹس ہیں، سوال آپ کس سے کریں؟ حکومت میں آپ بیٹھے ہیں. کہ بہرحال آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ سے زیادتی ہوئی. ہم سے تو ہوئی ہے، ہم سے تو یہ ہوئی ہے کہ اگر ایک سیلف انڈلجنس طریقے سے حکومت گرائی جاتی، آپ کا حق ہے آپ عدم اعتماد لے آئیں. لیکن بکر منڈی کی طرح آپ نے جب ہمارے ممبرز کو سندھ ہاؤس میں اکٹھا کیا اور پھر ایک بہت بڑے ہوٹل میں ان کو رکھا گیا اور ایک ماحول بنایا گیا اور ایک ٹھیک ٹھاک حکومت گرائی گئی، تو جو چیزوں کا آپ کہتے ہیں کہ شکار رہے، آپ نے خود ہی وہی شکار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے تو یہ گلہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بار یہ لوگ حکومت میں آئے، ان نے غلطیاں کی ہیں. آپ تو بوڑھے ہو گئے سارے کے سارے اس قیادت کے سارے چکر میں، آپ پتہ نہیں سبق جو ہے وہ کب سیکھیں گے. تو دیکھیں پھر اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. علی اور جو صاحب چیزیں غلط جن نے ہوئی بوڑھے ہیں کہے تاجے ہنسی پھر جواب ہی سمجھیے. نہیں سر، آپ تو آج بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں. ویسے یہ میں بتا دوں ماشاءاللہ یو آر لوکنگ گڈ. ویسے بھی وزارت میں آ کے آپ بالکل لڑکے لگ رہے ہیں، تو اب خوش ہو ابھی جائیں تک گے، خوش وزارت ہو نہیں گئے ہوں پتہ گے کون کیونکہ سی ہے آپ کا بائی دا موڈ وے، میں ابھی تک ان کو میں خراب وزارت نہیں کرنے پتہ. لگا ہوں، اس لیے پہلے سے یہ بات آپ کو کر دی ہے. ٹھیک. تو آپ کے کالی نئی شرٹ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آسمہ صاحبہ جی کہ کیا پھر وقت نہیں آ گیا کہ ہم لوگ انسانوں کی طرح بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں؟ یہ بات جو مشرف بھائی نے کی ہے، اس کو پتہ نہیں اس پروگرام میں کسی نے اس طرح نوٹ کیا یا نہیں، لیکن اس نے بھائی نے ہمارے بڑے وہ بات کر دی ہے کہ بھائی آئین تو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہی بار ٹوٹتا ہے بھائی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 260 270 کے آرٹیکل سب توڑنے تو آئین ٹوٹے گا. جب آپ نے ایک بہت بڑی آئین کی ریکوائرمنٹ توڑ دی تو آپ نے آئین توڑ دیا. وہ جو گلا پیپل پارٹی کرتی تھی اور مسلم لیگ نون، آئین کو توڑنے والوں سے، خود آپ نے اس میں اب بین کردار ادا کیا. لیکن میں کہتا ہوں جو ہوا سو ہوا. اب بھی ایک اپرچونٹی ہے. 1-2 دن بعد عید ہے، عید میں ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے کرنا ہو تو اس میں بھی بات ہو سکتی ہے. بیٹھ کے ایک ڈیٹ پہ آئیں جس کی طرف محترم چیف جسٹس صاحب نے 1 نہیں 2 بار کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ اس کا کوئی حل نکالیں. اگر نہیں نکال سکتے تو مجبوراً دیکھیں کورٹ کیا ہوتی ہے. جس نے بھی کورٹ کو، آپ نے تو بہت کور کیا ہے، مشرف صاحب نے بھی کیا ہے، اور جاوید لطیف صاحب کی تو میں خیال ہوں زندگی کورٹوں کا سامنا کرتے گزر گئی ہے، اچھے کام بہت کرتے ہیں اس لیے. تو کورٹ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں کورٹ کی مثال تو ایک ٹرین کی طرح ہے، جب چل پڑتی ہے تو اس نے پھر آگے جانا ہے. ہر عدالت بالکل صحیح ہے علی محمد خان صاحب، آپ کی یہ بات درست ہے کہ یہ 90 دنوں میں انتخابات ہونے چاہیے تھے. میں اب بھی یہ میں کہہ آپ رہا کو ہوں، بتاؤں مجھے کہ اب بھی یہ لگتا ہے، سر سنیں مجھے یہ کہنے دیں، مجھے اب جی بھی یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی ہماری، اور میں ہماری کہہ رہا ہوں، میری نہیں کہہ رہا، یہ میاں جاوید لطیف صاحب کی بھی اتنی ہی سپریم کورٹ ہے جس کو آزاد کرانے کبھی ان کے لیڈر نعرے مارا کرتے تھے گجرانوالا، لیکن جیسے ہی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں کیا یاد آ جاتا ہے. آج بڑے بڑے بھٹو صاحب کے آپ نعرے لگاتے ہیں، انہی بھٹو صاحب کے خلاف جنہوں نے سارا کام کیا ہے، آپ نے انہی کے ساتھ مل کے اسی کی بیٹی کی حکومت کو ختم کیا تھا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے غالب، چھین لے مجھ سے حفظہ میرا. یا رب. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب میرے بڑے بھائی، آپ کی تقریر میں نے ابھی افطاری کے وقت سنی ہے، وہ لگا کے آئی پیڈ اچھی تقریر تھی آج بہت. خدارا یہ تو مان لیں آپ، یہ خون کی لکیروں کی باتیں نہ کریں. وہ باتیں چلی گئیں، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، وہ باتیں اب نہیں ہونی چاہیے. خون کی لکیر کیوں کھینچیں گے آپ؟ مگر میں ایک بریک پہ جانا ہے، مگر مجھے ایک سوال ضرور پوچھنا ہے آپ کی بات. اچھا علی بھائی سنیے، آپ کی بات درست ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 10 اپریل کی رات کو کیا ہوا تھا؟
کیا وہاں آئین نہیں ٹوٹا تھا؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جو 63A کی تشریح ہے جس میں کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، یہ آئین کا اختیار تھا سپریم کورٹ کے پاس؟ تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہم نے کبھی سنا تھا؟ جیسے یہ میاں صاحب کی فیملی بھی کرتی ہے، میاں صاحب بڑے میاں صاحب بیڈ کاپ، چھوٹے میاں صاحب گڈ کاپ، آپس میں ایک کوئی گینگ ہے. جس طرح وہ شعلے فلم میں دھرمیندر اور امیتابھ وہ سکہ کا ایک ہی ہوتا تھا، وہ گیم ساری ایک ہی ہوتی تھی، صرف ہمیں دوسرے سائڈ پہ لاڈلا کاپ اینڈ نو کاپ. تو بھائی مجھے دوسرے سائڈ پہ لاڈلا کاپ. ٹھیک بات ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی گڈ سو موٹو اینڈ بیڈ سو موٹو، ہمیں تو ان کی وکٹری کے نشان یاد ہیں. یہ ایسے 10-20 سال ان کی عمریں کم ہو گئی تھی، ایسے لڑکے نوجوان بن گئے تھے جیسے وہ رات کو جب عدالتیں کھلی تھی. اچھا اب میں نے بریک لے اللہ میاں نظر سے بچائے، اللہ میاں سب کی عمریں کم کرے. لیکن ایک جو مجھے ایک مشرف بھائی ایک منٹ، یہ ہماری بہن نے بڑی پارلیمنٹ کو کور کیا ہے. میں تو زمانے میں پارلیمنٹ میں نہیں تھا، ورنہ کے ساتھ وہ کیفیٹیریا والا جو آپ کا بڑا ہٹ پروگرام ہوتا تھا. تو میں آپ کو یہ بہن کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریزن وین آئی تھی نا اس رات، جاوید لطیف صاحب، یہ صرف اسد قیصر کی بےزتی نہیں تھی، یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی بےزتی تھی، اور وہ اسپیکر آپ کا بھی تھا جتنا ہمارا تھا.